السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. ناظرین، بلوچستان میں جو اندوناک واقعہ پیش آیا اس پہ پورے پاکستان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. 60 سے زائد معصوم شہری اور ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا گیا. یہ ایک ناقابل معافی عمل ہے کیونکہ جس طرح سے ان کی شناخت پوچھ کے دشمنوں نے، دہشت گردوں نے اپنے پاک عزائم جو پورے کیے ہیں، یہ معافی کے لائق ہی نہیں ہے. اور اس طرح سے انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی بلوچی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پشتون ہے، یہ اس میں ایک رفت پیدا کر دیں گے. یہ ان لوگوں کی ایک احمقانہ سوچ ہے کیونکہ چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، پشتون ہو، یہ سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان سے عشق کرتے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا اور اس میں ان کی طرف سے بھی یہی مذمت کی گئی اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی حالیہ دہشت گردی کی جو لہر ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان اور چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو خراب کیا جائے، سی پیک کو خراب کیا جائے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ دشمن اپنے ان ناپاک مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب، جو کہ سولجر ہیں، اسکالر ہیں، ریفارمر ہیں، چیئرمین PNR ہیں. السلام علیکم صاحب. تھینک یو فائزہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ویری گڈ. سر، یہ جو افسوسناک واقعہ بلوچستان میں ہوا، سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اٹ از وار. یہ تو جنگ ہے پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد کر رہے ہیں. افغانستان میں ان کی بیسز ہیں اور ویسٹرن بارڈر کے اکراس، اور بھارت کرا رہا ہے. دس از دی اوور آل پکچر جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کی تصویر بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ میں نے 2 کتابیں آپ کو بتایا، گوادر اور جیو پولیٹکس پہ لکھی. یہ اس کا ایک حصہ گوادر ہے، اس سارا جو ہو رہا ہے. گوادر مینس، گوادر میں آپ کو پتہ ہے جس طرح بھی پرائم منسٹر نے بھی کہا، ہمارے سارے سیکورٹی فورسز اور باقی جو ہے پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں. گوادر بن رہا ہے، اس کی ایئرپورٹ تیار ہے اور وہاں پر گوادر کے اندر ابھی جو آپ کی سی پورٹ ہے وہاں سے چیزیں آپ کی ٹریڈ اور وہ بہت زیادہ اسکیل پہ آنی ہیں. گوادر ایز اے سٹی، ایز اے میٹروپولس، نیو دبئی از گوئنگ ٹو کم اپ انشاءاللہ. اس کو روکنے کے لیے پاکستان کے دشمن انڈیا سیر فہرست، افغانستان میں کابل میں کچھ ایلیمنٹس اور دہشت گرد ود ان بلوچستان اینڈ KPK، اور مطلب ود ان پاکستان دہشت گرد تو کسی علاقے کے نہیں ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. دے آر ٹیررسٹ، دے آر اگینسٹ، دے آر دی اینیمیز آف پاکستان. پاکستان کے دشمن ہیں، وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کی، کیونکہ میں نے کتاب لکھی تھی گوادر آن دی گلوبل چیس بورڈ، گوادر ول چینج دا ڈیسٹنی، پاکستان کی قسمت بدلنے والا. تو اس کو روکنے کے لیے یہ مطلب یہ ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے جو بڑے لوگ پہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں. جی سر. وہ ہے دی جیو پولیٹیکل ایسپیکٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب ریسنٹلی جب گوادر میں کچھ ڈیمونسٹریشنز ہو رہی تھیں، آپ کو پتہ ہے جی. تو اس وقت انڈین، کیونکہ میں ایز اے جیو پولیٹیشین، ایز اے جیو اسٹریٹجسٹ سارا وقت یہی کام کرتا ہوں، تو انڈین میڈیا پہ کہا جا رہا تھا اوپنلی کہ یہ بلوچستان میں یہ جو لوگ دہشت گرد ہیں جو ان کو آ کے کرنا چاہیے جو انہوں نے اس دفعہ کیا، کرنا انہوں نے اس وقت تھا، پلاننگ اس میں شامل تھا. لیکن اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ نے، آرمی نے، ہماری اسٹیٹ نے، ہمارے آرمی چیف نے بڑی طریقے اسمارٹلی اینڈ اڈرائٹلی وہ ڈیمونسٹریشن کو ختم بھی کیا اور لوگوں کے مسائل بھی حل کرانے شروع کیے. تو ان کو نظر آیا کہ ادھر سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ جو سافٹ اپروچ تھی ان کی، تو اب یہ ہارڈ اپروچ اور اس طریقے سے انہوں نے حملے کیے. تو اور اس کے پیچھے یہ پورا منصوبہ ہے کہ آپ دیکھیں افغانستان میں جو کابل رجیم کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں جو پرو انڈیا ہیں، اینٹی پاکستان ہیں. ناٹ آل آف دیم، آئی کیپ سیئنگ دس اگین اینڈ اگین ان مائی آرٹیکلز، ان مائی TV ٹاکس اینڈ مائی اسپیچز. ان میں سے انہوں نے نقشے تک ایشو کر دیے کہ اب بلوچستان اور KPK جو ہے وہ اس پہ قبضہ ہو افغانستان کا اور انڈیا اس کی مدد کرے. مطلب یہ ایک گریٹر پلان جو ہے ان کا انڈیا کا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دی جائیں، اندس تک وہ آ جائیں اور ادھر سے بھارت جو ہے مطلب احمقانہ، ڈیلوژنل، آؤٹ آف ریالٹی ایک جو ان کی ڈریم ورلڈ ہے اکھنڈ بھارت کی، یہ اس کا ایک منصوبہ ہے. تو دس از وہ لارجر پکچر میں بتا رہا ہوں، گریٹر پکچر. لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کا مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ جی وہ آ کے یہ کر سکتے ہیں. ایکچولی کیا کیا، کس کو شہید کیا؟ آپ دیکھیں وہاں مزدور ہے،
کوئی بس میں جا رہا ہے, پیسنجر ہے, کوئی باربر ہے, نائی ہے, یا کوئی کام کر رہا ہے, ٹریڈز مین ہے, اور کوئی وہاں پر جو لوگ ڈیوٹیز کر رہے ہیں ان کو. تو جب فوج آتی ہے ہماری, ہمارے بہادر سیکورٹی فورسز آتی ہیں, اور پاکستان کے بلوچستان کے لوگ سب سے, یہ میں آپ کو کلیئر کروں سب کو, پاکستانیوں کو, بلوچستان کے لوگ, کے پی کے لوگ سب سے پیٹریوٹک, سب سے بہادر, سب سے آنریبل ہیں. تو اور وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں بلکہ سب سے اچھے پاکستانی ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنی یہ مشکلات برداشت کی ہیں. تو یہ جو اس کے اندر دشمن کے say them enemies of پاکستان, تو اس کو اب لینگویج جو یوں ہونی چاہیے پاکستان میں, وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ they are the enemies of پاکستان, nothing less, and they have to be destroyed. ان کو آپ نے ختم کر دینا ہے. کوئی رعایت سر ان لوگوں کے ساتھ ہونی نہیں. رعایت کی تو فائدہ بات نہیں, کس چیز کی رعایت؟ آپ کے جو ہوا ہے یہ ایک ہوتا ہے جو پہلے کہانی پیش کی جا رہی تھی, ناراض بلوچ یا ناراض. دیکھیں جو لوگوں کے مسائل ہیں نا, ہمارے لوگوں کے, بلوچستان کا جو یوتھ ہے اس کو ہم, جس طرح پاکستان کا یوتھ ہے, باقی علاقوں کا, کے پی کے یوتھ ہے, وہ یوتھ ہمارے بچے ہیں, ان کو تعلیم دینا, ان کو اسپیشل ایفرٹ کرنا, ان کو فنڈز دینا, ان کو روزگار دینا, یہ ہمارا فرض ہے, اسٹیٹ کا, ریاست کا, گورنمنٹ کا. اور گورنمنٹ کا, ہماری آرمی وہاں پر کیڈٹ کالجز چلا رہی ہے, کر رہی ہے, اور اس سے بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن وہ تو اس طرح لوگوں کی, خواتین کے مسائل ہیں وہ سب کیے جائیں گے. لیکن جو دہشت گرد ہیں, they are agents of India and enemies of Pakistan. They have to be dealt only one way. There is no other way. بالکل سر, اور اس میں کوئی کنفیوژن ہونی بھی نہیں چاہیے. اچھا سر, آپ نے جیسے کہا کہ بس پہ جو لوگ جا رہے تھے ان کو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ شناخت کے بعد قتل کیا گیا سر, اور مزدوروں کا بھی آپ نے ذکر کیا سر, اس کا مطلب یہ کہ یہ جو طبقہ ہے یہ دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگیٹ ہے. دہشت گرد فوج سے لڑتے ہیں تو مارے جاتے ہیں. آپ دیکھ لینا, پاکستان آرمی, پاکستان سیکورٹی فورسز, پاکستانی پولیس, پاکستانی ایف سی اسکاؤٹ, سب بہادری سے لڑ رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. ہمارے ینگ آفیسرز بھی, ہمارے آرمی کے جوان بھی, سب لوگ. اور ان کو جب لگتے ہیں تو پتہ ہے ان کے ساتھ حشر کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں یہ دہشت گرد. اس لیے انہوں نے, اور دوسرا وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں, امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جی اس کو کہتے ہیں ایتھنک کلینزنگ, کہ جی وہ نان بلوچ کو مار رہے ہیں. بھائی بلوچ تو سارے پاکستان میں ہیں, بلوچ تو سندھ میں ہیں, بلوچ تو پنجاب میں ہیں, بلوچ پاکستانی ہیں, تو سارے بلوچوں کا پورا پاکستان ہے. تو یہ اس لیے یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, دیٹ از سم ایلیمنٹس ان کابل اینڈ آف کورس دی انڈینز ان ڈیلی, ان کو بھی جواب دینا ہے. خالی آپ بلوچستان کو سینیٹائز کرنا یا دہشت گردوں کے مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کوئی نئے دہشت گرد بھیج دیں گے. دیکھیں وہ تو آج کل کی دنیا میں اس پہ بھی لکھتا ہوں, ایوولوشن آف وار, جنگ کے طریقے بدل رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, پراکسی فورسز یوز ہو رہی ہیں, مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, اسرائیل کے ساتھ کے بھی ہیں, ایران کی بھی ہیں, مختلف لوگوں کی فورسز ہیں نا جو ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں. تو اسی طرح یہ پراکسی فورس ہے افغانستان اور انڈیا کی, جو پاکستان سے لڑائی جا رہی ہے, اور ایک ان کو نیریٹو اور ایک ڈرامہ دیے جا رہے ہیں. لیکن اس دفعہ یہ جو تھے, ان کے پاس کمیونیکیشن ہے, ماڈرن ہتھیار ہیں, ان کی تنظیم ہے, اور یہ ایک آرکیسٹریٹڈ اینڈ ایک ملٹری, یا جس طرح پریسیجن کے ساتھ ان کو ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کرائے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دشمن, جس میں ایک منظم دشمن آپ کے خلاف ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, there is a state actor behind the non-state actors, and that state actor is India and Afghanistan, Kabul regime, part of it. اور اس میں یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ ریسنٹلی پاکستان نے آفر کی مسٹر موڈی کو, پرائم منسٹر موڈی آف انڈیا کو انوائٹ کرنا پاکستان میں. اس کا جواب آپ نے دیکھ لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو جتنی مرضی پیس کی ایفرٹس کریں, آگے سے یہی جواب ملنا ہے. سو پاکستان کین دین ڈو اے لاٹ اینڈ شوڈ ڈو اے لاٹ. نہیں سر, اس کا مطلب جیسے آپ نے ابھی یہ مودی کی ایگزامپل دی سر, کبھی بھی اگر پاکستان پیس کے لیے ایفرٹ کرنا چاہے گا, ڈائلاگس کی بات کرنا چاہے گا سر, انڈیا کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ تو آپ کے سامنے ہے, کب ایکسیپٹ کی. وہ تو ابھی آپ سے POK اس کو کہتے ہیں, پاکستان آکوپائڈ کشمیر, یہ انڈیا کی لینگویج ہے. ہمارے آزاد کشمیر کو اب تو وہ پلان بنا رہے ہیں اس کو الگ کرنے کا. ایک طرف وہ پلان ہے نارتھ, بیسکلی میں نے آپ کو بات شروع کی تھی, بیسکلی آپ دیکھیں نا, نارتھ میں چائنا ہے, ساؤتھ میں گوادر ہے, اور اس کے ساتھ بیچ میں سی پیک ہے. دے وانٹ ٹو سیور دا لنک, یعنی کہ وہ کاٹنا چاہتے ہیں ناردرن ایریاز کو, پاکستان کے کشمیر کو, اور کے پی کے اور بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. جو سی پیک کا روٹ ہے اس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں. اور بیسک چیز یہ ہے کہ گوادر ایز اے سٹی, ایز اے میٹروپولس, مطلب گوادر شوڈ ناٹ بیکم دا نیو دبئی. اگر پاکستان میں ایک نیا دبئی آ گیا تو یہ پاکستانی جو باہر دنیا میں جاتے ہیں ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پاکستان سے لوگ باہر سے آئیں گے اور آپ کی اکانومی بوسٹ ہوگی.
اور انشاءاللہ اور یہ ہوگا انشاءاللہ. تو دہشت گردوں کو شکست کرنا از ناؤ, اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے. آئی وانٹ ٹو سے اٹ ویری کلیئرلی کہ اس کو اب آپ ایک وار فوٹنگ پہ لائیں. دیٹ مینس نیشنل ایمرجنسی. میں نے پہلے آرٹیکل بھی لکھے, پہلے بھی کہا ہے کہ نیشنل ایمرجنسی چاہیے اس کے اندر پاکستان کو. اور اس میں نیشنل ایمرجنسی کا مطلب ہے پوری نیشن, فوج تو کر ہی رہی ہے اور شروع سے, لیکن اس میں ایوری سنگل پاکستانی اینڈ ایوری سنگل انسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیز ٹو پلے اٹس رول. مطلب ہول آف دا نیشن جو ہوتی ہے کہتے ہیں اپروچ. پاکستان جو ہے وہ سارے ملک کیسے فوج کا تو نہیں ہے نا, فوج بھی ہماری, پاکستان بھی ہمارا, پاکستان سب کا ہے, سب کا, اور ہم سب کو کوشش 25 کروڑ اور یہ جو کہتے ہیں نا یہ دہشت گرد, یہ افغانستان سے آتے ہیں, ایران سے آتے ہیں, یا انڈیا بھیجتا ہے, جہاں سے بھی آتے ہیں, چاند سے آتے ہوں, ان کو شکست ہوگی اور یہ سارے ختم ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے خوشحالی بلوچستان میں بھی آئے گی اور کے پی کے میں بھی, اور سارے پاکستان میں آئے گی انشاءاللہ. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ یہ گوادر سے بیسیکلی سی پیک سے سب سے زیادہ یہ دہشت گرد خوفزدہ ہیں, اس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سر یہ جس طرح سے کل ہم نے یہ ابھی دیکھا واقعہ ہوا, سر اس میں ملک میں لسانی فسادات کا ایک بیج بونے کی کوشش کی گئی, تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کا ایک ہی, میں سمجھتی ہوں کہ مخلص دوست بچا ہوا ہے. سر اس سے فرق پڑے گا پاک چائنا ریلیشن شپ پہ؟ دیکھیں پاکستان بنا ہے قائم رہنے کے لیے, نمبر ون. یہ جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا, یہ بھی بات ساتھ کلیئر کر دیں. آدھی بات جو ہے یا کافی حصہ تو سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا ہے. اور میں نہیں کہا تھا, یہ میری کوٹیشن ہے جو میں ہر جگہ کہتا ہوں, لکھتا ہوں, بولتا ہوں. سوشل میڈیا از این انسٹرومنٹ آف وار. یہ جنگ کا طریقہ بن گیا اور یہ پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے, اور پاکستان کو بھی یہ جنگ بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے, ڈیفینسولی نہیں, اوفینسولی. ایک تو یہ بات ہوگی. آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہ جب یہ ریسنٹ کل انسیڈنٹ ہوئے, مجھے امریکہ سے بھی میسج آئے, باقی لوگوں سے بھی. ظاہر ہے جو پاکستان کے دوست ہیں, چاہے وہ چین ہے, چاہے وہ امریکہ بھی دوست ہے آپ کا, بائی دا وے سعودی عرب بھی دوست ہے آپ کا, ترکی بھی دوست ہے. وہ فرینڈ شپ یا ریلیشن شپ کی نوعیت یا ڈگری میں فرق ہے. بہرحال یہ آپ سمجھیں کہ یہ پاکستان میں ایک غلط خیال ہے کہ جی ہمارا کوئی دوست نہیں. نو, پاکستان ہیز گاٹ مینی فرینڈس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں, جیو پالیٹکس میں. اٹس ناٹ فرینڈس, اٹس نیشنل انٹرسٹ. بہت سے ملکوں کے, امریکہ شامل, کہ قومی مفاد پاکستان کے ساتھ ہیں. لیکن جو دشمن ہے, جو بھارت ہے, اب آپ نے اس کو جواب دینا ہے. اس کو آپ جواب دیں, کشمیر میں دیں, خالصتان میں دیں, ایسٹ پاکستان یعنی کہ ناؤ بنگلہ دیش میں دیں, 10 جگہ جواب دینے کی. اور افغانستان کے لیے بھی آپ کے علاج ہے, کریں افغانستان کا علاج. افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ اگر اس مسئلے کو حل نہیں کرتے, کیونکہ دہشت گردی کی بیسس تو وہیں پر ہے نا, چاہے وہ بلوچستان میں کرا رہے ہیں, کوشش کرتا ہے. آپ ان کو ہر طریقے سے منوا رہے ہیں. نہیں, اگر وہ آتے تو آپ کے پاس 10 طریقے پھر جواب دینے کے. بیکاز میں نے پہلے بھی لکھا ہے, بولا ہے, یو ہیو ٹو ٹیک دس وار اکراس دی بارڈر. آپ اس جنگ کو دشمن کے علاقے میں لے کے جائیں. دشمن ہے نا جو آپ پہ حملہ کر رہا ہے, وہ دشمن ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر, ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے ہمارے کچھ صحافی دوست, کالم نگار دوست اور دوسرے حلقے یہ کہتے بھی ہیں, اور سر دوسروں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ وہ بلوچ کی ایک نمائندہ آواز ہے, وہ بڑی حق کی علمبردار ہے. تو سر جس طرح کا یہ واقعہ ہوا, مطلب اور معصوم شہریوں کی گردنیں کاٹ کے سڑکوں پہ پھینک دی گئیں, سر ہم سمجھیں کہ ماہرنگ بلوچ کے ساتھی بھی اس میں ساتھ تھے. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماہرنگ بلوچ اب سامنے آئے گی, چاہے سچ بولے یا جھوٹ بولے, لیکن اس کو اپنا ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیے؟ دیکھیں جی بات سمپل ہے, جو مرضی نام ہو, جنہوں نے دہشت گردی کی ہے یا اور ان کے جو ساتھی ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, ایک ہوتا ہے گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ, آپ نے سنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح اس فیلڈ میں بھی. تو دے آر آل گلٹی. وہ اس کا نام ماہرنگ بلوچ ہے یا اس کا نام کچھ اور ہے. اب اگر وہ ان کے خلاف نہیں آتے, یہ جو دہشت گرد ہے, تو پھر وہ بلوچستان کے ساتھ ہی نہیں ہے. بلوچستان میں یہ انسیڈنٹ تو بلوچستان میں ہوا ہے, وہاں لوگ مارے گئے ہیں. تو جو بلوچستان کی آواز ہے, اگر لیڈر وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے, تو سب سے پہلے تو ان کا کام تھا آنا. اس سے پہلے کوئی دنیا, ابھی تو ساری دنیا بات کر رہی ہے اس پہ, ہول ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ واٹ ہیز ہیپنڈ. تو اٹ واز دیئر جاب. اینڈ آپ کو یہ چاہیے, اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو کہانی بتائی جاتی ہے, کیونکہ میں بلوچستان پہ, گوادر بھی میں نے شروع کیا, کتابیں بھی لکھی, کوئٹہ میں پڑھتا بھی رہا ہوں, اینڈ آل آرمی سروس کے علاوہ. آپ پاکستان کو, پورے یوتھ آف پاکستان, اسپیشلی بلوچستان کا یوتھ اینڈ کے پی کے یوتھ کے لیے اسپیشل ایفرٹ کرنی چاہیے. ناٹ دی روٹین جو ہو رہی ہے, وہ تو ہو رہی, بہت اچھی ہو رہی ہے. آپ اس کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اسکیل پہ, کہ لاکھوں کے اسکیل پہ اسٹوڈنٹس کو آپ لیں, ان کو پڑھائی کے لیے اسٹائپنڈس دیں, یعنی کہ ان کو اسکالرشپ دیں, ان کو یہاں باقی پاکستان کے باقی حصوں میں لے کے آئے بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کے لیے. میں نے خود داخلے لے کے دیے ہیں یہاں کئی بلوچ بچوں کو جن کو مل نہیں رہے تھے یہاں پر, اپنی ذاتی ریفرنس سے, تو ان کو لے کے دیں. اور ان میں اس کے علاوہ بہت سارے ان میں سے سیکیورٹی فورسز میں آنا چاہتے ہیں, ان کو لے کے آئے. بلکہ پاکستان کو ایک بلوچستان میں اور کے پی کے میں
besides the FC and besides the levies and besides اس کے علاوہ بات کرو, فوج کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ فورس بنانی چاہیے آپ کو بلوچستان کے اندر اینڈ KPK کے اندر اور باقی پاکستان میں بھی, سارے پاکستان میں, تاکہ ادھر کے جو اسٹوڈنٹ اور وہ ان کو پے کریں, آپ ان کو اسٹائپنڈ دیں تاکہ وہ اس میں ہو. جو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خالی بندوق اٹھانی ہے, بجائے کہ پاکستان آج کل ہر بچہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے تو وہ پاکستان کے حق میں سوشل میڈیا یوز کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو گیو اے نیو نیریٹو, اور میں تو ہمیشہ PNR پاکستان نیشنل ریفارم کا نیریٹو دیتا ہوں, کیونکہ اس میں دیکھیں اس 3 جملے ہیں اس کے اندر ہیں, یونائٹ پاکستان, ڈیفینڈ پاکستان, ریفارم پاکستان. اور آج آپ دیکھیں کتنی یونٹی کی ضرورت ہے, ڈیفینس آف پاکستان کی ضرورت ہے اینڈ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں. تو اس لیے آپ نے اس کو جس طرح پیش کیا جا رہا ہے, جس میں دشمن کا ایجنڈا, انڈیا کا ایجنڈا افغانستان میں اور باہر بھی طاقتیں ہیں, لابیز ہیں, آپ نے اٹ از ناٹ انٹرا پاکستان کے, پاکستان میں لڑائی نہیں ہو رہی, یہ پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان میں لڑائی کرا رہے ہیں. تو ون یو ہیو ٹو ٹیک دی وار آؤٹ آف پاکستان, پاکستان سے باہر جنگ کو لے کے جائیں. آپ نے پاکستان میں ہر جنگ شروع کی ہوئی ہے, ہر قسم کی جنگ, ایتھنک, لنگوسٹک, سیکٹیرین, یہ جو پولیٹیکل, وہ آپ نے پاکستان میں شروع کی ہوئی ہے. اب پاکستان کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, انڈیا کو اور افغانستان, دے شوڈ بی ڈسیونائٹڈ. یو ہیو ٹو یونائٹ پاکستان اینڈ ڈسیونائٹ دی اینمی, ناٹ دی اپوزٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یوتھ جو ہے پاکستان کا, دے نیڈ اے نیو نیریٹو. میں اسٹوڈنٹس کو فری ٹاکس دیتا ہوں اور وہاں پر میں نے ان کو کہا ہے یور فیوچر از AI ناٹ سوشل میڈیا. تو آپ مطلب ایک مثال ہے نا, میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. اس طرح آپ نے اسٹوڈنٹس کو, اور خالی ان کو لیکچر نہیں دینے, ان کو اور لیپ ٹاپ بھی دیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان کو آپ کسی نیٹ ورک میں لے کے آئیں. اسٹوڈنٹس, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو, خاص طور پہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو, KPK کے اسٹوڈنٹس کو, وہ علاقے جو پاکستان کے زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہیں یا محرومی ہیں یا مشکلات ہیں یا جہاں پر اس طرح کے حالات چل رہے ہیں, ادھر کے یوتھ کو ساتھ لائیں. کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ پنجاب میں اور باقی سارے پاکستان میں, پنجاب نہیں, سارے پاکستان کی یونیورسٹی, ان کے لیے الگ جگہیں بنائیں. یہ میں نے پہلے بھی پروپوزل دی تھی کہ آپ یہ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں جی اتنے MNAs کو اتنا فنڈ دے دیا گیا یا کسی اور کو. Spend the money on the youth of Baluchistan, spend the money on the youth of KPK, spend the money on the youth of all Pakistan. میں خالی ادھر کی نہیں بات کر رہا, میں بلوچستان کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں اس کا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے یوتھ, یہ جو کہہ رہے ہیں بچے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, بچے ڈسولوژنڈ ہیں, دیکھیں بچوں کو فیوچر ملے گا تو ایک ان کو نیا نیریٹو چاہیے, وہ ہم دیں گے انشاءاللہ, PNR پاکستان نیشنل ریفارم, اور دوسرا ریاست کو چاہیے, آئی آسک دی گورنمنٹ اینڈ دی, اور اس میں سب سے زیادہ رول بلوچستان میں اور KPK میں بھی, سارے پاکستان نے, آرمی میں نے آلریڈی کیا ہے. سو اور ابھی بھی کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی. سو وی نیڈ ٹو برنگ دی یوتھ آف آر ایریاز along with the security forces, تاکہ it is not only the security forces, بلکہ جب اس علاقے کے بچے مطلب کہ وہ کسی فارم میں بھی ہوں, وہ آپ کو انفارمیشن دیں گے, وہ آپ کو ریکروٹ کرتے ہیں دہشت گردی میں, وہ ریکروٹ نہیں ہوں گے ان سے, تو وہ آپ کی طرف آئیں گے, مائل ہوں گے. تو دیکھیں ایک پورا انوائرمنٹ بنے گا پاکستان کا. اچھا سر, لیکن جس طرح سے ماہرنگ بلوچ ہو گئی اور باقی لوگ جو اٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی بلوچستان ایک محروم صوبہ ہے اور انہوں نے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا, اور سر بہت سارے کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی ہیں, بڑے بڑے جلسے بھی کر لیتی ہے, سر اس کو کس طرح سے ختم کریں؟ دیکھیں یہ تو میں خود کہتا ہوں, پاکستان میں خالی بلوچستان محروم نہیں ہے, KPK کے اندر اس سے محروم ہے. آپ کے سدن پنجاب میں محرومیت ہے, سندھ کے اندر محرومیت ہے, مطلب بہت سی جگہوں پہ. لیکن چونکہ ہم ابھی بلوچستان پہ فوکسڈ ہیں اور وہاں دشمن کا ایجنڈا زیادہ چل رہا ہے, سو یہ ایک لیول پہ جہاں تک تعلق رہا ہے محرومیت کا بلوچستان میں یا KPK کے کچھ علاقوں میں یا اور علاقوں میں, ان کو دور کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے آن ایمرجنسی بیسس. اسی لیے تو میں نے کہا ایمرجنسی لگائے. ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے چل پڑے. ایمرجنسی کے 2 چیزیں ہیں. دیکھیں دنیا چلتی ہے کیرٹ اینڈ سٹک پہ, لیوریج ہوتی ہے کیرٹ اینڈ سٹک پہ, مطلب جو پاور ہے اور وہ اسٹیٹ کی یا حکومت کی, وہ ریوارڈ کرنے کی یا پنش کرنے کی, یہ دونوں چیزیں ہیں نا. اسی طرح ہر دین میں بھی اس طرح ہے, لا میں بھی اس طرح ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ لے کے آئے. جہاں تک یہ جو چکر ہے نا کہ جی یہ لیڈر ہے, بھائی کوئی لیڈر نہیں ہے. لیڈر جو دہشت گرد کے ساتھ ہے, جو وائلنس کے ساتھ ہے, وہ لیڈر نہیں ہے, وہ انارکسٹ ٹیررسٹ ہے. اس کا صرف ایک علاج ہے, دوسرا علاج نہیں ہے. اچھا سر, تو جو ماہرنگ بلوچ جس طرح کا جو آپ بار بار نام لے رہی نا فائزہ, اس کی اتنی ویلیو نہیں جتنا آپ جو ہمارے لوگوں نے بنایا وہ. دیکھیے یہ جو آپ نے خود ہی بنا دیا, بھائی آپ یہاں کراچی میں کوئی جلسہ کرتے کہ لوگ نہیں آتے, تو کیا پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کی آبادی ہے, آپ 25 کروڑ لوگوں کی بات کریں. دیکھیں یہاں پر کسی کو پانی کی محرومیت ہے, جاب کی محرومیت ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, وہاں تک تو حق ہے کسی کا. آپ سب سے پہلے, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان ایک پروٹیسٹستان بنتا جا رہا ہے. ہر روز ایک پروٹیسٹ ہوتی ہے, ہر روز جس کا جو دل چاہتا ہے, اور کسی بھی ایجنڈے پہ. تو آپ سب سے پہلے جو پروٹیسٹ, یہ جو دوسری کہانی کہ جی پیسفل, یہ غلط, دیر از اے myth, the right of peaceful protest is nonsense. There is no such right
کہ آپ لوگوں کو دوسروں کو نقصان مطلب سڑک بلاک ہو رہی ہے, آپ میری گزارش سنیں, سڑک بلاک ہو رہی ہے, بچے اسکول نہیں جا رہے, آپ کے لوگ وقت جاب پہ نہیں جا رہے, آپ کی اکانومی خراب ہو رہی ہے, مریض ہسپتال نہیں پہنچ سک رہے, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں جی پیسفل, اٹ از ناٹ پیسفل, یو آر افیکٹنگ لائفز آف ادر پیپل, دوسرے لوگوں کی آپ زندگی حرام کر رہے ہیں. یہ ہماری ریاست, ہماری حکومت کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنی ہے, اس کے لیے آپ شہر سے باہر ڈیزگنیٹڈ ایریاز بنائیں, وہاں جائیں, وہاں جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے مہذب دنیا, پلیک کارڈ پہ اپنی پروٹیسٹ کریں. مثلا میں مثال دے رہا ہوں, ٹیچرز ہیں, ان کی تنخواہ کا مسئلہ ہے, یا یہ ابھی یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے ہیں ان کے, ہے ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے کرنا, ان کو ایک سائڈ پہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے, دی اسٹیٹ اینڈ دی گورنمنٹ دے مسٹ رسپونڈ, جو جینوئن ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنی ہیں, تاکہ آپ اس ٹیررسٹ کو آئسولیٹ کریں. اگر آپ اس طرح چلیں گے جس طرح ہم چل رہے ہیں, تو پھر تو یہی کلیئر نہیں ہے کہ جی پروٹیسٹ کون کر رہا ہے, اور ٹیررسٹ کون ہے, اور انارکسٹ کون ہے, اور تو یہ سارا ملا جلا ہو گیا نا. تو اس لیے پھر آپ سے رسپانس آپ کی ہے. آپ دیکھیں ٹیررزم آپ کی کب ہوتی ہے, ایک دن ایک جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے دوسرے دن ٹیررزم ہو جاتی ہے. آپ نوٹ کریں نا اس کو, یا چند دن بعد. تو دس انوائرمنٹ آف پاکستان ایز اے ڈی اسٹیبلائز اسٹیٹ, اس کو ختم کرنا ہے. پاکستان ہیز ٹو بی یونائٹیڈ, پاکستان ہیز ٹو بی ڈیفینڈیڈ, اینڈ پاکستان ہیز ٹو بی ریفارمڈ. ریفارم بھی لانا نا, لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کے لیے آپ کی جو اسٹیٹ کی اور ویلتھ ہے, پاکستان کی دولت ہے, اس کو اس پہ لگائیں. یہ خالی, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت اچھی بات کی تھی اور باتوں کے علاوہ, جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آرمی جو ہے اور آرم فورسز جو ہے, دے ریپرزینٹ لوور اینڈ مڈل کلاس, وہ کوئی ایلیٹ کلاس کی نہیں ہے پاکستان کی ڈیفینڈر وہاں بیٹھ کے, وہ پورے پاکستان کا ڈیفینس کرتی ہے. تو اسی طرح ہم نے جو لوگ ہیں, ہمارے عام لوگ جو ہیں, پاکستانی جو ہیں, ان کے جو مسائل ہیں, جینوئن مسائل, ان کو رسپونڈ کرنا اور ان کو سننا اور ان کو حل کرنا, جس میں آئی پی پیز ہیں مثلا, یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. تو یہ ان کو, اور الیکٹریسٹی کے مہنگے بلز ہیں, یہ پبلک ڈیمانڈ ہے, میں خود سپورٹ کرتا ہوں اس کو, آپ کو بھی کرنا چاہیے, ہر ایک کو, ہر فوج بھی افیکٹڈ ہے, سول بھی افیکٹڈ ہے, ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا, سب افیکٹڈ ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا ایک نظام, یہ جو پورا نظام ہے, دس نظام نیڈز ریسٹرکچرنگ. اسی کو, اس لیے ہم نے اس کا نام نیشنل ریفارم رکھا ہے. لیکن نیشنل ریفارم میں جو فائدہ اب جب تک نہیں ہوتا, یا جو ہو رہا ہے اس کے اندر جو فائدہ اٹھا رہا ہے نا, وہ دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے پاکستان کا. اور آپ نے اس کا جواب خالی پاکستان میں نہیں دینا, جو میں نے افغانستان کی بات کی, انڈیا کی, اس کا جواب اکراس دی بارڈر بھی جانا ہے, تب مسئلہ حل ہوگا آپ کا. بالکل. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہ جو جس قسم کی دہشت گردی ابھی بلوچستان میں ہوئی ہے, افسوسناک واقعہ, اور پھر کے پی میں بھی ہو رہی ہے, سر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے دہشت گردوں سے, وہ رعایت والی بات ویسے آپ نے پہلے کلیئر کر دی ہے, کہ سر ہمیں کس طرح سے ان سے نمٹنا چاہیے, ہمیں کیا مطلب, سر میں بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہی تھی, اور صاف بات ہے میرا اپنا بھی دل یہی کر رہا تھا, میں بہت سارے لوگوں کی ویلاگ سن رہی تھی کہ بھائی ڈرون اٹیک ان پہ کر دیں, ان پہ راکٹ مار دیے جائیں. سر میرا خود یہ دل کرتا کہ اس طرح کے دہشت گردوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے فوراً 1 منٹ سے پہلے پاکستان سے باہر نکالا جائے. سر آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ نہیں, آپ نے تو بڑی چھوٹی چیزیں استعمال کی ہیں, راکٹ, یا راکٹ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. اچھا سر, آپ کے پاس, ریاست کے پاس بہت کچھ ہے, یوز ایوری تھنگ. میں اگر مجھے اللہ طاقت دے گا, میں تو سب کو استعمال کروں گا. پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کرتا ہے وہ تمام علاقے ختم کر دیں. آپ بندوقی پر لوگ بات کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو فنش آف ایوری تھنگ. جو اس علاقے میں رہتے ہیں, جو دہشت گردوں کے سپورٹر, یو ہیو ٹو فنش دم آف. میں انگریزی میں بول رہا ہوں, اردو میں سن لیں, ان کو آپ نے ختم کرنا ہے, دنیا سے نکال دینا ہے, جو بھی ہوں, 1 ہے یا 1 لاکھ ہے, آپ نے ان کو ختم کرنا. اگر جو تھوڑے سے ہیں, کسی نے کہا 100 ہیں, کسی نے کہا 500 ہیں, 200 ہیں, مطلب ہنڈریڈز میں ہیں, اگر وہ زیادہ بھی ہیں تو آپ نے ان کو نمبر 1 ختم کرنا ہے. لیکن آپ نے پاکستان کے بارڈرز کے باہر, یعنی کہ افغانستان میں, دیکھیں وہ کچھ ایریاز ہیں افغانستان میں جہاں بلوچستان سے لوگ جو آتے ہیں, ان کی بیسز وہاں ہیں, کچھ نارتھ کی طرف ہیں جو کے پی کے میں آتے ہیں, وہاں سے رسد. دیکھیں آپ کو یہ سمجھیں اس کو نا, ذرا بڑی جنگ جو ہوتی ہے, یہ اس میں لاجسٹکس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے اندر ایک ہوتی ہے بیس آف آپریشنس, پرانی جو پیچھے بیس ہوتی ہے, پھر بیس آف منوور, یہ ہائیڈ آؤٹ جو ہوتی ہیں, یہ چھپے ہوں گے مختلف علاقے میں, لیکن اسلحہ اور ٹریننگ اور بہت ساری چیزیں وہ تو باہر سے پیچھے سے آ رہی ہیں نا ان کو, اور وہاں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے والے لیڈرز جو ہیں, تو آپ نے ان کو ختم کرنا, اور آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس وسائل ہیں, ہمارے پاس ہمارے بہت اچھی انٹیلیجنس سیکورٹی ایجنسیز ہیں, سیکورٹی فورسز ہیں. پاکستان کی فوج از دی بریوسٹ اینڈ دی اسٹرانگسٹ اینڈ دی موسٹ پروفیشنل آرمی, اور دیکھیں جتنی قربانی پاکستان کی فوج دیتی ہے, کسی فوج میں ہمت ہی نہیں ہے. ہمارے ینگ آفیسرز لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آرمی چیف ہے جنرل سید عاصم منیر, انہوں نے کلیئر پالیسی دی ہے انڈیا کو. انڈیا پاکستان سے بڑا ملک ہے, انہوں نے کلیئر پالیسی دی ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کے خلاف مس ایڈونچر کرے گا, وی ول اسٹرائک بیک ڈیپ انٹو انڈیا. اور انڈینس ڈرتے ہیں, یہ اس لیے تو افغانستان سے کرا رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, یہ تھوڑے دن پہلے, کل بلکہ 1 دن پہلے ڈرون گرایا انڈیا کا, انڈیا کو بولے نا ذرا ایسٹرن بارڈر پہ پاکستان کو کراس کر کے دکھائیں نا, پتہ جواب مل جائے گا ان کو. وہ اس لیے نہیں کر رہے یہاں پر, ان کو پتہ کیا ہوگا. ناؤ دا ٹائم ہیز کم دیٹ پاکستان
also does the similar policy on its western border, یعنی کہ مغربی سرحد پہ پاکستان کو وہی پالیسی لانی چاہیے جو ہماری مشرقی سرحد پہ ہے، جس کا مطلب ہے زیرو ٹالرنس. اس طرف سے جو بھی کارروائی ہو اس کا جواب صرف ادھر نہیں، اس کا جواب اکراس جانا چاہیے. بالکل اس کا جواب اکراس. اور اگر کوئی کابل میں بیٹھ کے کر رہا ہے تو اس کا جواب کابل میں دیں اس کو. بالکل. اور سر انشاء اللہ تعالیٰ دیں گی بھی، کیونکہ سر یہ دہشت گرد تو کسی طرح کی رعایت کے قابل ہی نہیں ہے. اور مطلب آج آپ فائزہ بار بار رعایت کی بات ہمارے پاکستان میں، لیٹ می ایکسپلین ٹو یو پلیز، آپ ایک منٹ دیں مجھے. جی سر. پاکستان میں دیر از اے کلچرل پرابلم، پاکستان میں دیر از اے پولیٹیکل پرابلم، پاکستان میں دیر از اے میڈیا پرابلم. یہ پاکستانیوں کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. ان کو بولیں جائیں دیکھیں وہ جنگ ہو رہی ہے وہاں مڈل ایسٹ میں، جائیں دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، جو آرمی چیف نے کہا ہے، دیکھیں سیریا میں کیا ہوا ہے، ذرا بلڈنگوں گھروں لوگوں کی حالت دیکھیں. یہ وہ یہی پاکستان کو بنانا چاہتی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ اس جنگ کو، آئی کیپ سیئنگ، اس جنگ کو آپ پاکستان سے نکالیں اور دشمن کے علاقے میں لے کے جائیں. ٹیک اٹ انٹو انڈیا اینڈ ٹیک اٹ انٹو افغانستان. بالکل سر، تھینک یو سو ویری مچ. آپ کے وقت کا، آپ کی باتوں کا، آپ کے مشوروں کا بہت زیادہ شکریہ. اور ناظرین، اس وقت پوری قوم میں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، کہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے. اور ہمارے چاہے وہ آرمی چیف ہو، ہمارے ادارے ہو، ہماری حکومت ہو، ہر ایک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کی دہشت گردی ناقابل معافی ہے. کوئی اس میں سر پھر مجھے ٹوکیں گے، میں نے رعایت کا ورڈ یوز کیا ہے، کوئی کسی کو معافی نہیں ملے گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں یہ کوئی مت سمجھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کی ہے، سندھیوں کو، پنجابیوں کو، بلوچوں کو، پشتونوں کو. جو بھی ہے وہ سب سے پہلے پاکستانی ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس دہشت گردی کا، ان دہشت گردوں کا مقابلہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. اللہ حافظ.